جیلانی صاحب بتایا کرتے تھے کہ 1962 کا آئین جب نافذ کر دیا گیا تو اس کے 3-4 ماہ بعد منظور قادر صاحب جو اس وقت ایوب خان کے معتمد ترین ساتھیوں میں سے تھے، انہوں نے وہ جیلانی صاحب کے گھر آئے اور بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ جالب نے پوچھا پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو منظور قادر صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے چند ماہ پہلے پاکستان کو ایوب خان کے ذریعے ایک آئین دیا، لیکن ایک نوجوان نے اس آئین کو تہس نہس کر دیا اور اب میرا آئین دیر پا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیا کہا ہے، کون سا نوجوان ہے؟ انہوں نے کہا ایک نوجوان ہے حبیب جالب، اس نے ایک جلسے میں نظم پڑھ دی ہے، اور منظور قادر صاحب وہ نظم لے کے آئے تھے ساتھ، کہنے لگے اس لڑکے نے یہ پڑھ دیا ہے کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تو منظور قادر نے ایک دم اعتراف کیا کہ جالب آئین کو ان کے مطابق ہضم کر کے کھا گیا۔ اور جالب کا ایک شعر وہ نظم دستور میں اور بھی اشعار ہے، اور وہ ایک شعر لیے پھر رہے، جیسے یہاں کہا گیا ایوب خان کے وقت 20 روپے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا۔ ایوب خان کے وقت انہوں نے مادر ملت کی الیکشن میں لکھا بچوں پہ چلی گولی، ماں دیکھ کے یہ بولی، یہ دل کے میرے ٹکڑے کیوں روئے میرے ہوتے، میں دور کھڑی دیکھوں اور اہل ستم کھیلے، دن رات میرے بچوں کے خون سے یہاں، دن رات یہاں ہولی، بچوں پہ چلی گولی، میدان میں اتر آئی ایک برق سی لہرائی، ہر دستے ستم کانپا، بندوق بھی تھرائی، اور اس طرح کے اشعار۔ 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں، صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے، خاک ایسے جینے پر یہ بھی کوئی جینا ہے۔ تو جالب نے ہر لمحہ یحییٰ خان آئے تو سنا جاتا ہے جالب نے خود یہ سنایا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے مشاعرے پر کی صدارت کرنی تھی مری میں ہر گرمیوں کے موسم میں ایک مشاعرہ ہوا کرتا تھا، جالب کو بھی بلایا گیا تھا۔ جالب فرماتے ہیں کہ انہوں نے شام کو مال روڈ پہ پھرتے پھرتے جج صاحب نے جالب سے پوچھا کہ جالب کون سی نظم پڑھنی ہے آج رات کو؟ تو جالب نے جب نظم بتائی، غزل اپنی بتائی، مطلب بتایا، تو کہنے لگے یہ نہ پڑھنا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ یحییٰ خان کا دور ہے، یہ نہیں پڑھ سکتے، مارشل لاء لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو یہی پڑھوں گا۔ کہنے لگے کہ نہیں میں پڑھنے نہیں دوں گا۔ کہنے لگے پھر میرا نام آپ کو تبدیل کر دینا، حبیب جالب تک نام ہے تو یہی نظم پڑھوں گا۔ کہنے لگے کہ مشاعرے والوں نے اب سازش سوچی کہ کس طرح جالب کو شاعری کو کی ادائیگی کو اور ادا کی جانے والی غزل کو کس طرح ختم کیا جائے۔ تو جالب بتاتے تھے کہ ان سے پہلے معروف مزاح کے شاعر اور بڑے دلچسپ شاعر دلاور فگار صاحب کو بلا لیا گیا۔ اب دلاور فگار صاحب مجمع لوٹ گئے۔ اب اس کے بعد جس کو بلانا تھا وہ بڑا مشکل میں دشوار مرحلہ تھا اس کے لیے، پر جالب کو بلا لیا۔ اس کے بعد جالب نے وہی غزل پڑھ دی، اور وہ غزل کا پہلا ہی شعر جب مصرع پڑھا
تو دلاور فگار صاحب کا سحر جو تھا وہ ٹوٹ گیا، اور وہ مصرع کیا تھا وہ آپ نے سنا، ابھی پہلے بھی سنا، پر انہوں نے جالب نے کہا کہ یہ تصویر جہاں یحییٰ خان کی لگی ہے، میں اس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ تجھ سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تک نشیں تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، تو جالب مشاعرے کو لوٹ لے۔ ہمارے تیسرے جب ڈکٹیٹر آئے فوجی، تو ضیاء الحق کے دور میں تو جالب نے بہت کچھ کہا، بڑی موضوع باتیں کی۔ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، ایوانوں میں پڑے ہیں لالے ایک نہتی لڑکی سے، جس کو ہم نے بنا لیا۔ ڈرتے ہیں بندوقوں والے کالے کالے کوٹوں سے، اور ایوانوں میں پڑے ہیں لالے کالے کالے کوٹوں سے۔ جب ضابطہ آیا، ضابطہ 49، تو اس میں سینسرشپ لگا دی گئی، اخبارات سے میں خالی کالم، سفید کالم چھپنے لگے۔ ہوا کہ کوئی سفید حصہ نہیں چھوڑا جائے گا کالم میں، پورا اخبار یوں لگے کہ جیسے بھرا ہوا اخبار۔ پھر اخبار نویسوں قرآن کی آیتیں اخبار والوں نے شائع کرنی شروع کر دی، وہ فلر بھرنے کے لیے کہ یہ تو نہیں کاٹیں گے، لیکن ان پہ بھی سینسر ہونا شروع ہو گیا کہ قرآن نے حکیم کی جو احکامات ہیں، بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن سے ڈکٹیٹر لرزتے ہیں اور چلتے ڈرتے ہیں۔ تو اس ضابطے پہ جالب نے نظم لکھی، ضابطہ، یہ ضابطہ ہے کہ قاتل کو مت کہوں قاتل، یہ ضابطہ ہے دھڑکنا بھی چھوڑ دے یہ دل۔ اور جب جیسے کہ ابھی بتایا گیا ضیاء الحق نے ادیبوں کی کانفرنس بلائی، تو ادیبوں کو مخاطب ہوتے ہوئے اسی احاطے میں جالب نے کہا اپنے فنکاروں، قلم کاروں کو کہ ظلمت کو ضیاء، تھر تھر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا، کرگس کو گہر، دیوار کو در، پتھر کو گہر، دیوار کو در، کرگس کو خما کیا لکھنا۔ نظم کی جالب، آج جالب کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ آج کیونکہ سلسلہ فوجی آمروں کا آج بھی بدستور ہے، اور گو کہ ملک میں انتخابات ہوئے ہیں، انتخابات کے بعد کچھ معاہدے بھی ہوئے ہیں، معاہدوں کے بعد کچھ گنتی بھی ہوئی ہے، اور گنتی الٹی ہو یا گنتی سیدھی ہو، آج گنتی کا دن ہے۔